بنی اسرائیل کا 200 سالہ گناہگار شخص، کتنا 200 سالہ گناہگار شخص جب فوت ہو گیا، قوم والوں نے اسے اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اے میرے موسیٰ کلیم، گندگی کے ڈھیر پہ ایک میرا محبوب، میرا پیارا بندہ، اسے قوم والوں نے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا ہے، اسے اٹھاؤ، اٹھا کر اسے غسل بھی دو، اسے کفن بھی پہناؤ، اس کی نماز جنازہ بھی عطا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی تفسیر منصور کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا، بنی اسرائیل کے 100 سالہ گناہگار شخص جب وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا 200 سالہ زندگی اللہ نے اسے عطا فرمائی۔ جب وہ مر گیا، لوگوں نے، قوم والوں نے اسے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا، یہ گندا ہے، یہ غلیظ ترین انسان ہے، 200 سالہ گناہ کرتا رہا، اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ رب ذوالجلال نے اپنے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی فرمائی ہے، میرے موسیٰ کلیم اللہ، فلاں گندگی کے ڈھیر پہ چلے جاؤ، وہاں ایک میرا پیارا بندہ ہے جسے قوم والوں نے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے، جا کر کے اسے اٹھاؤ، اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ ایسا ہی ہوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ نے اسے گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر کے اسے غسل دیا، اسے کفن پہنایا، کفن پہنا کے اس کی نماز جنازہ ادا کی، اس کی تدفین کی، پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، اے میرے رب ذرا یہ تو بتا، قوم والے تو اس کے متعلق یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ 200 سالہ گناہگار ہے، اے اللہ تو فرماتا ہے میرا محبوب ہے، قوم کہتی ہے گناہگار ہے، اے اللہ تو کہتا ہے تیرا محبوب ہے، بیچ کا معاملہ کیا ہے؟ بیچ کا معاملہ کیا ہے؟ ذرا اس معاملے سے پردے کو ہٹا دو۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے میرے موسیٰ کلیم، ہے تو یہ 200 سالہ گناہگار، ہے تو یہ گناہگار شخص، لیکن اس کی ایک ادا مجھے بڑی پیاری لگی ہے، کلما نشر التوراۃ، جب بھی تورات کو کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسم محمد، اور جب بھی اس کی نظر اسم محمد پہ پڑتی تھی، اور اسم محمد پہ نظر پڑتی تھی، اور اسم محمد کو چومتا بھی تھا اور اپنی آنکھوں پہ بھی لگاتا تھا۔ میرے موسیٰ کلیم ہے تو 200 سالہ گناہگار، لیکن جب بھی تورات کھولتا میرے محبوب کے نام پہ اس کی نظر پڑتی، میرے محمد کے نام کو چومتا، اپنی آنکھوں پہ لگاتا، اس کی ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے، میں نے اس کے 200 سالہ گناہوں کو نہیں دیکھا، اس کے 200 سالہ گناہ معاف کر دیے ہیں اور اسے میں نے جنتی بنا دیا ہے۔ صرف یہی نہیں فرمایا کہ 200 سالہ گناہگار تھا تو اسے میں نے معاف کر دیا، صرف معافی ہی نہیں، اے میرے موسیٰ، میں نے جنت کی 30 حوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا ہے، جنت کی 30 حوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ اس میں محمد چوم کے اپنے آنکھوں پہ لگانا، بوسے دینا، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی ہے، تو اس لیے جب اس میں محمد آئے تو چوما کرو، کیا پتا کس لمحے کی ادا اللہ کو پسند آ جائے، پھر اللہ گناہ نہ دیکھے، پھر اللہ اس ادا کو دیکھ کر کے معافیاں عطا فرما دے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ سارے دنیا کے اچھے اعمال چھوڑ دے اور کہے میں صرف اس میں محمد چوموں گا، نہ نماز پڑھوں گا، نہ روزہ رکھوں گا، نہ کوئی چنگا کام کروں گا، کوئی کام نہیں کروں گا، اس کی 200 سالہ تک بخشش ہو گئی، میری تو اتنی زندگی نہیں ہے، میری تو 40-50 ہے، زیادہ ہوئی 10-20 اور نکال لوں گا،
پھر بھی حساب لگاؤں تو پھر بھی 130-140 تو بنتی ہے باقی. ہاں تو لہٰذا میں اتنے اور بھی گناہ کرتا رہوں تو 200 سالہ گناہگار نہیں بن سکتا, میری تو عمر ہی بھی کم ہے. اللہ نے اس کو بخش دیا تو اللہ مجھے بھی بخش دے گا. نا 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 نا, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے اسے بخش دیا, پتہ نہیں وہ کس ادا سے کس محبت سے اس میں محمد کو چومتا تھا, اس کی بخشش ہو گئی. سب سے وعدہ, سب کے لیے قانون ہے, قانون سب کے لیے ہے, اور فضل کسی کسی کے لیے ہوتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے اس پہ کرم فرمایا, اللہ نے اسے بخش دیا. اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے محبوب میرے بندوں سے فرما دو, اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا, بخش دینے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بھی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. آمین.